ماشاء اللہ ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین والکافرین۔ صلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، حجاج اکرام، طواف، نماز طواف پڑھنے کے بعد ایک مقام آتا ہے جہاں مستحب ہے کہ انسان نماز طواف کے بعد زمزم کے پاس جائے۔ زمزم جو ہے وہ بہت عظیم فضیلت، 100 سے زیادہ نام ہے زمزم کے۔ زمزم میں ہر چیز کی دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، مکمل شفا بھی ہے۔ زمزم کے مقابل میں پروردگار نے فرات کو خلق کیا تھا۔ آج بھی بہت سے معاملات میں زمزم سے بہتر فرات کے پانی کا اثر ہوتا ہے اور اسے ولادت کے وقت دیگر تمام جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ زمزم جو غذا ہے، جناب ابو ذر نے کہا تھا یا رسول اللہ 1 مہینہ تھا، کہا کیا کھایا؟ کہا زمزم کھاتا تھا، زمزم پیتا تھا۔ اور اصل میں بالکل انرجی ڈرنک ہے زمزم، اثر ختم نہیں ہوتا، یہ پانی مردہ نہیں ہوتا، جس نیت سے پیو اس کے لیے شفا اور برکت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں ساری فضیلتیں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ دعا ہے علم کے لیے، معرفت کے لیے، حیات کے لیے، سکون کے لیے اور روحانی کیفیت کے اعتبار سے جسمانی تمام چیزوں کے لیے یہ دعا مانگ کے انسان زمزم پیے اور واسطہ امام مظلوم کربلا کا دے، جناب اسماعیل کی راہ میں یہ قربانی کو احساس کرے کہ جہاں جناب اسماعیل کے پاؤں کا مس کیا ہوا پانی اتنا زیادہ شفا ہے، تو جناب عباس نے جس پانی کو ہاتھ لگایا، یہ فرات جنت کی نہروں میں سے جسے جبریل نے کھودا ہے، خود امام حسین نے اسے عام کر دیا تھا، پلایا تھا۔ امام علی ابن ابی طالب کے دور میں بھی اس پر پہرا لگا تھا، پھر بھی اسے حاصل کیا۔ تو زمزم جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماء زمزم دواء لما شرب لہ۔ زمزم کا پانی ہر اس درد کی دوا ہے جس کی نیت سے وہ پیا جائے۔ دل کی درد ہو، جسم کے درد ہو، روح کی درد ہو، پریشانیاں، جس نیت سے اس پانی کو استعمال کریں گے وہ یقیناً جو ہے وہ شفا ہوگا۔ زمین کا بہترین پانی، اس پر 2 4 10 گھنٹے بولے جا سکتے ہیں۔ زمزم کی خصوصیت کیا ہے؟ 3 جگہ سے یہ زمزم متصل کیسے ہوتا ہے؟ کبھی یہ کڑوا کیوں ہو جاتا ہے، کبھی کھارا کیوں ہو جاتا ہے، کبھی میٹھا کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ حجر اسود کے ذریعے سے کہیں سے نکلتی ہے نہر، کہاں جو ہے رکن یمانی سے نہر نکلنے والے کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بے انتہا فضیلت ہے۔ اور پھر رسول خدا کے گھر کے پاس وہ کنواں ہے جہاں سے آج سپلائی ہوتا ہے ساری جگہ، وہ کنواں بھی امیر المؤمنین نے کھودا ہے اور وہیں سے سارا پانی جاتا ہے۔ زمین کا بہترین پانی، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ماء زمزم خیر ماء علی وجہ الارض۔ آب زمزم زمین کا بہترین پانی ہے، عظیم ترین پانی ہے۔ جس نیت سے اسے استعمال کرو تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ زمزم کے بعد، زمزم چونکہ حجر اسود سے وابستہ ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حجر یعنی پتھر جناب اسماعیل کا گھر ہے اور اس میں آپ کی اور آپ کی والدہ جناب ہاجرہ ہجر اسماعیل کی قبر ہے، اور جناب اسماعیل نے 130 سال کے بعد وفات پائی، 130 سال کے تھے، اور پائی اور اپنی والدہ کے ساتھ اسی ہجر اسماعیل میں دفن کیے گئے۔ پھر حتیم، یا میں نے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا، اب حدیث کے اعتبار سے ان مقامات کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ معاویہ ابن عمار کہتے ہیں کہ میں نے حتیم کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہوا ما بین
حجر الاسود بین الباب، فرمایا کہ یہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان میں ہے۔ میں نے سوال کیا کہ اسے حتیم کیوں کہتے ہیں؟ تو کہا کہ لأن الناس یحتم بعضهم بعض ہناک، فرمایا اس لیے کہ لوگ اس جگہ ایک دوسرے کو کثرت جمعیت کی وجہ سے دباتے ہیں، حتیم کر دیتے ہیں۔ ہر آدمی حجر اسود کو چومنے کے لیے دھکا مکی اور دبا دیتے ہیں، اس لیے اس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم تنگ جگہ یعنی حجر اسماعیل کو بھی کہتے ہیں۔ ملتزم، پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ بین الرکن والمقام ملتزم ما یدو بہ صاحب حادث الا بری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ملتزم ہے، کوئی بھی بیماری اور مشکل میں مبتلا شخص وہاں دعا نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ مستجار کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جناب ابراہیم خلیل نئے کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے اور اس کے لیے 2 دروازے بنائے، ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف۔ جو در مغرب کی طرف ہے اسے مستجار کہتے ہیں، یعنی جہاں سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ گئی تھیں، دروازہ کھلا تھا، بہت مستجار، پڑوس، ساتھی اور مونس، مددگار، دعاؤں کی قبولیت کا بہترین موقع مستجار ہے۔ رکن یمانی رعیناک تکثر استلام الرکن الیمانی فقال ما اتیت علی قط وجبریل قائم عند یستغفر لمن طلعه۔ عطا کہتے ہیں لوگوں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم بہت دیکھتے ہیں کہ آپ رکن یمانی کا بوسہ لے رہے ہیں۔ فرمایا میں ہرگز رکن یمانی کے پاس نہیں آیا مگر یہ کہ میں نے دیکھا کہ جبریل وہاں کھڑے ہیں اور جو لوگ اسے چوم رہے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، یعنی رکن یمانی کو چومنے والوں کے لیے جبریل دعا کر رہے ہیں، اس لیے پیغمبر گئے، یعنی امت کے کام آ رہے۔ صحیح کی جگہ کے لیے ہے کہ اس کی فضیلتیں بیان کر چکے ہیں، حدیث سے سن لیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی جگہ خداوند عالم کے نزدیک صحیح کی جگہ سے محبوب و پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں ہر جبار، ستمگر، ذلیل و خوار ہوتا ہے، بس صحیح کوشش کرتا ہے اور اچھی کوشش کرتا ہے خدا تک پہنچنے کا اور شیطان سے بھاگنے کا، یعنی صحیح سے بہتر، اچھی، مستجاب، خدا سے پسندیدہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں جابر، ظالم، ستمگر جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہوتے ہیں۔ مقبول شفاعت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے والوں کے خدا شفاعت طلب کرتے ہیں، فرشتے تو ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ فرشتے صفا مروہ کے درمیان میں چکر لگانے والے، سعی کرنے والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں اور ان کی دعا وہ قبول کی جاتی ہے۔ ہرولا یعنی صفا مروہ کے درمیان میں سعی ہرولا اس لیے ہے کہ ابلیس نے خود کو وہاں حضرت ابراہیم پر ظاہر کر دیا تھا، جناب ابراہیم نے دیکھ لیا تھا۔ اس وقت جناب جبریل نے جناب ابراہیم کو شیطان پر حملہ کرنے کا حکم دیا، دوڑ کے شیطان کو مارنا چاہا اور خدا کی طرف بڑھنے چلے، اس وجہ سے وہ بھاگ گیا اور وہاں ہرولا سنت ہو گیا ایک روایت کے اعتبار سے۔ صفا مروہ کے درمیان میں بیٹھنا، یہ بھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صفا مروہ کے درمیان میں نہ بیٹھیں مگر وہ شخص جو تھک جائے، یعنی صفا مروہ عبادت کی جگہ ہے، وہاں بیٹھ کے گفتگو اور بات نہ کریں، لیکن جو بہت زیادہ تھک گئے ہیں وہ صفا مروہ کے درمیان میں بیٹھ کے آرام کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً آپ دیکھیں کہ اہل عرفات پہ بھی پروردگار نے فخر کیا، طواف کرنے والے پہ فخر کیا، نماز پڑھنے والے پہ فخر کیا، لیکن اہل عرفات کے میدان میں جو محشر کا میدان ہے، حساب و کتاب کا میدان ہے، میدان امام زمان ہے، بہت زیادہ اس کی خصوصیت ہے۔ جناب ابراہیم نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، جب تک امام زمان نہیں آتے حج شروع نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا شبہ، بغیر شک کے خداوند عالم عرفے کے دن عصر کے وقت
عرفات میں رہنے والے لوگوں میں فرشتوں سے فخر کرتا ہے اور مباحات کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو جو پریشان حال ہیں، غبار آلود میدان میں پڑے ہوئے ہیں میری محبت کی وجہ سے۔ اللہ بڑا فخر کرتا ہے۔ مشہر الحرام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا میں تشریف فرما تھے تو فرمایا اگر مشعر جان لیتے، یعنی عرفات کے بعد مزدلفہ، ہم زلف، جہاں سے کنکری اٹھا کے شیطان کو مارا جاتا، بہت خصوصیت ہے۔ حاجیوں کے پانی کا انتظام کیا تھا زبیدہ، جن کو جنت بنا کے بہلول نے بیچا تھا۔ مشعر اگر جان لیتے تو کسی کی بارگاہ میں آئے ہو، کہاں ملے ہو، خدا سے کیسے ملاقات کر رہے ہو، کس لیے آئے ہو، تو مغفرت اور بخشش کے بعد خدا کے فضل کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں، تمہیں معلوم ہے تم کہاں آئے ہو؟ مشعر میں آئے ہو۔ اور سب سے زیادہ اس عبادت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اضطراری نیت کرو چلے جاؤ۔ ارے ضعیف کو رکنا ضروری نہیں، عورتوں کو رکنا ضروری نہیں، جتنا بھی آسان کر لیں حج، اضطراری نیت کر کے گزر جاتا۔ لیکن مشعر بہت عظیم ہے، ہر رات حاجی جو ہے مغرب عشاء کی بھی یہی نماز پڑھتے ہیں ایک ساتھ، اور پھر جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک یہاں نیت کے ساتھ قیام واجب ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ مغفرت، رحمت، بخشش کے دروازے سب کھلے رہتے ہیں۔ مینا کی بھی عظمت یہ ہے کہ جب لوگ مینا یعنی تمنا ظاہر کرنا، آرزو کو پورا کرنا، امام علیہ الصلوۃ والسلام فَإِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَوَاطِنَهُ بِمِنَا نَادَ مُنَادٍ قَبْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ أَرَدْتُمْ أَرْضًا فَقَدْ رَضِيتُ۔ یہ مینا میں جہاں شیطان ہے وہاں کوثر بھی نازل ہوا ہے، جناب ابو ذر کی بھی مسجد ہے، خود مسجد عظیم ترین مسجد یہ ہے مسجد خیف یا خیف، جہاں ہزاروں نبیوں نے نمازیں پڑھی ہیں، جہاں پیغمبر اسلام نے انی تارکن فیکم الثقلین، جہاں منافقوں کے چہرے ظاہر ہو گئے تھے، اور جہاں مینا یعنی امام حسین کا میدان، اس کی بے انتہا فضیلت ہے۔ جب لوگ مینا میں اپنی جگہ ٹھہر جاتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، پکارنے والا بولتا ہے کہ خداوند عالم کی جانب سے ایک ندا دیتا ہے کہ اگر تم چاہتے تھے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں تو لو میں تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ آواز دیتا ہے، تم لوگ یہی چاہ رہے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں، لو ہم تم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ مینا بہت عظیم، 3 دن سب سے زیادہ چیک یہی ہوتا ہے، جہاں انسان تھکاوٹ کی وجہ سے غصہ، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ تم حاجی ہوئے یا نہیں۔ شیطان کو کنکری مارنا، امام فرماتے ہیں کہ ان جمرات کو کنکری پتھر مارنے کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس وہاں پر حضرت ابراہیم کے سامنے ظاہر ہوا، اور اس وقت جبریل نے جناب ابراہیم کو حکم دیا 7 کنکریوں سے شیطان کو ماریں، اور ہر کنکری پر تکبیر اللہ اکبر کہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے شیطان کو مارو تاکہ تمہارے اندر بھی جو شیطان، تمہارے عمل میں شیطان ہے وہ بھی نکل جائے۔ تکبیر کہہ کے جناب ابراہیم نے ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد سے یہ سنت بن گئی، تینوں جگہ پہ تینوں شیطان کو بھگایا۔ یہی مینا میں قربانی ہوتی ہے، انما جعل اللہ حاض عضھا لتشبہ مساکینہ من اللحم فَأَطْعِمُوهُمْ۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خداوند عالم نے اس قربانی کو واجب قرار دیا ہے تاکہ بے نوا، غریب، فقراء، مساکین لوگ گوشت سے فائدہ اٹھا سکیں اور پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھا سکیں۔ قربانی کے بہت سے اثرات ہیں، نہیں ہے پیسہ تو انسان جو ہے وہ اس میں شیئر لے کر سکتا ہے، قرضہ لے کے ادا کر سکتا ہے، لیکن قربانی کرے۔ مغفرت طلب کرنا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں استغفر رسول اللہ للمحققین 3 مرات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں سر مڈانے کے لیے 27 فائدے ہیں
سب سے زیادہ انسان بالوں سے محبت کرتا، رائے خدا منہ سے لٹا دیتا۔ امام حسین کے یہاں سر منڈا گیا، کہتے ہیں مینا میں سر مڈانے والوں کے لیے 3 مرتبہ استغفار کیا ہے خود رسول خدا نے۔ اور ہم مدینہ جاتے ہیں کیوں نہیں؟ کہ گناہگار ہو جاؤ رسول کے روضے پر استغفار کرو، خدا تواب ہے، خدا سے ان کے لیے بخشش اور نجات طلب کرتے ہیں۔ خود پیغمبر اسلام جس کے بال جو ہے وہ کٹ جائے، عام طریقے سے سر کے بال مڈانا بہت زیادہ فائدہ مند ہے طبی اعتبار سے، لیکن امیر المومنین کا خطبہ ہے 27 فائدے۔ خود پیغمبر جیسا نبی کسی کے لیے استغفار کرے، اس سے بڑا کمال کیا ہے کہ جب انسان مینا میں اپنے سر کو مڈاتا ہے۔ تو یقیناً جو ہے وہ عظیم ترین عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ حلق کے طور پہ، اور انشاءاللہ اس چیز کو انجام دیا جائے گا، اور صحیح معنوں میں انسان محسوس کرے کہ جس طرح ظاہر میں ہم نے کچھ رائے پروردگار میں بال دیا ہے، اسی طرح باطن سے بہت سی چیزیں برائیاں ختم ہو گئی اور اچھائیاں ہمارے اندر انشاءاللہ داخل ہو گئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔